اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، یعنی انہیں لاشعوری حواس کا پورا علم تھا۔ لاشعوری حواس کے علوم انسان کو ٹائم اور اسپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیتے ہیں، اور خواب کے علوم جاننے والے پر الگ عالم کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے ہماری توجہ اس طرف کرائی ہے کہ خواب صرف خیالات ہی نہیں بلکہ اس کی تعبیر علوم انبیاء میں سے ہے، یعنی خواب کی کچھ خاص اہمیت ہے۔ مفہوم قرآن پاک میں اس آیت کا کچھ اس طرح ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا۔ انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصۃ التفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے۔ جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ کچھ دیکھتی ہے۔ اس لیے خواب میں ایسے احوال اور کیفیات مشاہدے میں آتے ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں، اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے اندر کئی مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں، تاہم یہ فیضان اور برکات نبوت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویا صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو ہے۔ غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خواب کی کئی اقسام ہیں، جس میں پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں، ان تمام چیزوں کو غرض کہ وہ اس کو خواب میں نظر آتی ہیں۔ غرض یہ کہ عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ خواب دراصل شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ ہم ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں تو طبیعت پر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے، اور جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے۔ تیسری قسم وہ خواب ہے جس میں من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خواب میں بشارت دے دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا
کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن تاب کی کھجوریں لائی گئیں۔ میں نے یہ تعویل کی کہ دنیا میں ہمارے لیے رفت ہے اور آخرت میں نیک عاقبت ہمارے لیے ہے، اور ہمارا دین یقیناً کامل و احسن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینے میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں یا جن کا تعلق مومن کی روحانی و قلبی بالیدگی و طمانینت میں سے ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے، جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ خواب دیکھنے کے بھی کچھ آداب ان کا کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ خاطر جمعی رہتی ہے بلکہ نزول ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا وقت بھی ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک رہنمائی اور بشارت ہوتی ہے، کوئی حجت شرعی نہیں۔ خواب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھا لیتے تو صحابہ کرام کی طرف چہرہ اقدس پھیر کر تشریف فرما ہوتے اور پوچھتے، تم میں سے کس نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ انسان کی نصف زندگی خواب ہے اور نصف زندگی بیداری۔ غور کیا جائے تو خواب ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ خواب کو مذاق سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت وضاحت کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔